السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے یہ جسم بطور امانت کے اللہ نے عطا فرمایا ہے. جسم کی یہ نعمت اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امانت کے طور پر عطا فرمایا ہے. میں اور آپ اس جسم کو اور اس جسم کے اعضاء کو جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب یہ جسم عطا فرمایا تو جسم کا ایک ایک حصہ اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. انہی اعضاء جسمانی میں سے ایک عضو جس کو بہت چھوٹا ہم سمجھتے ہیں، لیکن جس کے گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، جس کے گناہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. سینکڑوں ایسے لوگ جو اپنے وقت کے عبادت گزار ہوتے ہیں، نفس کہتا ہے کہ تم بڑے پارسا ہو، نفس کہتا ہے کہ تم بڑے عبادت گزار ہو، نفس کہتا ہے کہ تم بڑے زاہد ہو، نفس کہتا ہے کہ تم بڑے عالم ہو. مختلف طریقے سے نفس انسان کو تسلی دیتا ہے، لیکن جسم کا وہ معمولی عضو جس سے سرزد ہوئے گناہ ایسے انسان کی تباہی کا ذریعہ اور باعث بنتے ہیں کہ انسان کو پتہ تک نہیں چلتا ہے. اور وہ عضو ہے زبان. زبان سے ایسے خطرناک زہریلے گناہ صادر ہوتے ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، جو انسان کی نیکیوں کو بہا دیتے ہیں، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور انسان روز محشر پہنچتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے. زبان سے سرزد ہونے والے ان بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ عیب جوئی اور عیب کو تلاش کرنے کا مرض ہے. عیب جوئی اور عیب گوئی، لوگوں کے عیوب کو تلاش کرنا،
جاسوسی کرنا، سپائی کرنا، جسے انگریزی میں سپائی کرنا کہتے ہیں، یعنی جاسوسی میں لگے رہنا، کسی کی ٹوہ میں لگ جانا اور پھر کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے، کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے کوشاں رہنا اور اس عیب کے ملنے کے بعد اس عیب کو اوروں میں پھیلانا، اسی کو عیب جوئی اور عیب گوئی کہتے ہیں۔ یہ مرض انتہائی خطرناک مرض ہے۔ اس گناہ کو آج ہم میں سے سینکڑوں لوگوں نے گناہ نہیں سمجھا ہے۔ افسوس تو اس پر ہوتا ہے، اس بدترین گناہ کو اور انتہائی بڑے جرم کو جو کہ حرام ہے، اس کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا ہے۔ قرآن مقدس میں رب تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا صاف اور واضح الفاظ میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، پرہیز کرو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی میں نہ رہو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ واضح الفاظ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا جاسوسی نہ کرو، کسی کی جاسوسی میں نہ رہو۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستر عبد عبدا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا، فرمایا اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا، اللہ رب العزت اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ الصمد اللہ کی ذات ہے، بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے، اسی طرح بے عیب اللہ کی ذات ہے، سارے نقائص سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات اقدس۔ حضرات انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، پاک ذات اللہ کی۔ میں اور آپ خیر و شر کے درمیان ہماری زندگی چلتی ہے، کبھی نیکی اور کبھی گناہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ نیکی پر نیکی کرنے کی کوشش کرے، تقوی کا عادی بنائے نفس کو، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ایک ایک کر کے آہستہ گناہوں کو ترک کرے اور چھوڑے اور اس کی مستقل پریکٹس کرے۔ جاسوسی کا مرض بہت زیادہ معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ اس گناہ نے آج سینکڑوں خاندانوں کی محبتوں کو چھین لیا، سینکڑوں خاندانوں میں دوریاں پیدا کر دی، سینکڑوں وہ خاندان جو انتہائی محبت سے رہتے تھے، مودت سے رہتے تھے، پیار سے رہتے تھے، الفت سے رہتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، خوشی میں اور غم میں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، لیکن جاسوسی اور بدگمانی اور عیب جوئی اور عیب گوئی، اس گناہ نے ان خاندانوں کی محبتوں کو تباہ کر ڈالا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کو انسان معمولی سمجھتا ہے، جس گناہ کو انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن مقدس نے بھی
اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں روایات کو آپ نے بیان فرمایا. احادیث مبارکہ صحیح بخاری میں اس کی مذمت پر احادیث موجود ہیں اور اس کی وعید پر احادیث موجود ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ابن حبان میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں روایتیں موجود ہیں. ایک نہیں دو نہیں، جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایتوں کو امت کے سامنے پیش کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سینکڑوں صحابہ اکرام سے روایتیں موجود ہیں. اے لوگو جاسوسی نہ کرو، اے لوگو جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، ورنہ اللہ رب العزت قیامت کے دن تباہ کر دے گا اعمال کو. اعمال اکارت جائیں گے، اعمال تباہ ہو جائیں گے. سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں احادیث میں، لیکن اس کے باوجود موجودہ معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور پھر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنی فکر سے زیادہ اوروں کی فکر زیادہ لگی. بلکہ آج یہ بھی کہا جا سکتا ہے سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں وہ بڑی عمر کے احباب اور افراد جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں خواتین اپنے گھرانوں میں یہ ایک وداؤٹ سیلری کی جاب پہ لگے ہوئے، اوروں کی ٹوہ میں لگے رہنا. بس ہمیشہ یہی کام، 24 گھنٹے رات کو سونے سے پہلے اوروں کی جاسوسی، صبح اٹھتے ہی اوروں کی جاسوسی. بعضے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اگر خدا نخواستہ محلے میں کسی کے ساتھ لڑائی یا جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو، معصوم بچوں کو اس ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں. گاڑی کی آواز ہے، ذرا دیکھ کیا کون آئے، لڑائی، اچھا ہوا لڑائی ہو رہی، اچھا گالیاں بھی، چلو اچھا ہے، اسی میں لگا دیتے ہیں. تباہ ہوتے ہیں نیکیاں، اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، اعمال اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں کسی مسلمان کی ٹوہ میں اور اس کے عیبوں کو تلاش کرنے میں اور اس کے ساتھ جاسوسی میں لگے رہنے سے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور پھر آپ مرض الوفات میں تھے. آپ کے وصال سے صرف 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ منبر رسول پر تشریف لے آئے. حضرت جابر ابن عبداللہ نے اشارہ فرمایا اور یوں فرمایا یہاں آپ تشریف لے آئے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جلال میں تھے اور آپ کے چہرے مبارک سے آپ کے غصے کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے. اور آپ نے لوگوں سے فرمایا تم ایمان والے ہو، تم ایمان والے ہو. ایمان والوں سے مخاطب کر کے یوں فرمایا، اور یوں فرمایا بعضے لوگ وہ ہیں کہ جن کے قلوب میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا. اور یوں فرمایا اے لوگوں، لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، لوگوں کی جاسوسی نہ کرو. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو اگر دیکھ لے گا پھر اس کے بعد اسے چھپائیں. کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے، کسی کے عیب کا پتہ چل جائے، کسی کے گناہ کا علم ہو جائے انجانے طور پر، یہ نہیں کہ کھرید میں اور جاسوسی میں لگے رہے،
کسی کے بارے میں اسپائی کرتے رہیں کہ بھائی چلو آگے دیکھیں گے اور کیا ہوگا، نہیں، غفلت سے پتہ چل جائے تو پھر اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں بدگمان ہو رہا ہوں، شیطان مجھے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا کر رہا ہو، لیکن اگر فی الواقع اس نے یہ گناہ کیا بھی تب بھی اللہ کی نگاہ میں پتہ نہیں کہ اس کی نے کیا مجھ سے زیادہ ہو، وہ اس کو چھپائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ معروف صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں، آپ جانتے ہیں امیر المومنین گزرے جن کا عدل و انصاف صبح قیامت تک ساری دنیا کے اوراق پر لکھا جائے گا۔ ہر قوم اور ہر عدالت جو بھی انصاف کو دنیا میں قائم کرنا چاہے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے انصاف کو اور ان کے عدل کو پڑھے بغیر دنیا میں انصاف کو قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آپ نکلا کرتے تھے، ایک دفعہ رات میں نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، ایک مقام پر اچانک سے گانے کی آوازیں آنے لگی، رقص کی آوازیں آنے لگی، میوزک کی آواز آنے لگی۔ آپ رک گئے تو دیکھا کہ ایک شخص شراب میں مست ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہو گئے، شراب میں مست ہے، نشہ میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بندے اللہ سے ڈر، تیرا گناہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ لوگ امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، اور پھر ایسا کہ ساری دنیا کے ایک بڑے خطے پر ان کی حکمرانی تھی اور ان کی خلافت چل رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کے کوڑوں سے دشمن کانپ جایا کرتے تھے اور جن کی ایک نظر سے دشمن بھاگ جایا کرتے تھے، ایسے امیر المومنین نے جب اپنی زبان سے یہ جملہ فرمایا، اللہ سے ڈر، تیرا یہ گناہ اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس نے نشہ میں مست ہے، سر جھکا کر اس نے کہا، امیر المومنین آپ بھی اللہ سے ڈریے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی نہ کرو، آپ تو میری جاسوسی کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گردن مبارک کو، آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا، آپ کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے اور پھر اس کے کاندھوں کو پکڑ کر فرمایا، اے بندے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، یقیناً عمر سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وقت کے حاکم اور خلیفہ تھے، اور پھر پوری مملکت میں اصلاح کی غرض سے وہ گشت کر رہے تھے اور لوگوں کی سدھار کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ نکل پڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی آیت کا جب انہیں پتہ چلا اور پھر اس نے تلاوت کر دی تو فوراً آپ نے اپنے اس حکم سے رجوع کر لیا، اس عمل سے رجوع کر لیا۔ میرے عزیز نوجوانوں، بالخصوص خواتین میں بھی یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، اور پھر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات اور یہ بحث بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اسرائیل نے جو اسپائی کے سلسلے میں کام شروع کیا، تحریک شروع کی، ملک کے نامور لوگوں کے سلسلے میں بھی وہ کام ہو رہا ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کیوں منایا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی انٹیلیجنس کو تقویت ملے گی اور ٹیررزم دنیا سے ختم ہوگا، اچھا کام ہے۔ لیکن آج ٹیررزم تو نہیں ختم ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف، ہر آدمی اپنے دشمن کے خلاف، اور پھر اپنے مخالف کے خلاف میں یوز کر رہا ہے اسے، اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔
لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس ملک میں بھی اس پر لگائے جا رہے ہیں۔ کس کا پیسہ ہے؟ میرا اور آپ کا، ملک کے غریب عوام کا پیسہ۔ کروڑوں روپے اس پر تباہ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس ملک میں آج بھی ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ سڑکوں پر رات کے جاڑے میں تڑپتے ہوئے، جن کو اوڑھنے کے لیے ایک بلینکٹ میسر نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے 2 روٹی انہیں میسر نہیں ہے، لیکن آج کروڑوں روپیہ عوام کا اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ خبردار، یہاں تو یہ سب چلے گا، اللہ کی عدالت میں یہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر ایک پر اللہ نے نگہبان کو مقرر کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس بدترین گناہ سے توبہ کریں، لوگوں کی جاسوسی کے اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیں۔ کب تک یہ کام ہم کرتے رہیں گے؟ اوروں کی جاسوسی میں لگ کر کہ کون کب جا رہا ہے، کون کب آ رہا ہے، کون کس طرح لباس پہن رہا ہے، کون کس طرح کا فون یوز کر رہا ہے، کس کی گاڑی کتنی مہنگی ہے، کس کا بنگلہ کتنا مہنگا ہے، کون منتھلی کیا سیلری کما رہا ہے، کس کی انکم کتنی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے روم میں کوئی جاسوسی کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، کان لگا کر وہ جاسوسی کے ساتھ میں آپ کی باتوں کو وہ سن رہا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جاسوسی کر رہا ہے، نکل کر اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ فرمایا ایسی باتیں اور ایسی وعیدیں اور ایسے سخت ارشادات اسلام نے فرمائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس گناہ کی قباحت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ ایک دفعہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف طواف سے فراغت کے بعد، آپ نے طواف سے فارغ ہونے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا اور یوں فرمایا، اے اللہ کے گھر، یقیناً تیرا مقام بلند ہے، تو اللہ کا گھر ہے، تیری عظمتیں بلند ہیں، تو حرمت والا گھر ہے، لیکن یاد رکھ تیری حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ مسلمان کے گناہوں کو چھپائیں، مسلمان پر لازم ہے مسلمان کے عیبوں کو چھپائیں، مسلمان پر لازم ہے۔ سینکڑوں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو محنت کر کے، ترقی کر کے آگے بڑھ جائیں اور پھر بچے باہر چلے جائیں اور پھر ان کے پاس آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں، تو پھر کبھی کسی سے انبن ہو جائیں تو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیا تھے وہ؟ ارے تمہارے کو یاد ہے 99 کی بات ہے۔ 99 اچھا یاد کرو جی، کب کی ہے؟ اب ایک دوسرے میں مباحثہ ہو رہا ہے، جاسوسی میں لگے ہیں ایک دوسرے کی، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان اور خاندانی رشتہ دار اس کو ذلیل کرنے کے لیے ٹوہ میں لگے ہیں کہ فلاں ایئر میں اتنے غریب تھے، فلاں سال اتنے غریب تھے۔ یاد رکھیں جو خالق کل اس نے اس کو دیا ہے، وہ تم کو دی ہوئی دولت کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ کسی کی ٹوہ میں نہ لگیں، کسی کی جاسوسی نہ کریں، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کریں۔ اگر کسی کے عیب اور گناہ اور کسی کے مرض کا پتہ چل جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ حتیٰ کہ سیل فون کے واٹس ایپ کے میسیجز، سیل فون کے میسیجز اور اسی طرح اور جو مختلف سوشل میڈیا کا استعمال نوجوان کر رہے ہیں، والد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا فون بغیر اجازت کے چیک کرے اور اس کی جاسوسی میں لگے رہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا
تم ایک بہت شریف انسان ہو، تم ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے ابو کو یہ اجازت ہے کہ تمہارا فون جب چاہے چیک کر لے، تاکہ میرے دل میں کبھی وسوسہ شیطان نہ ڈالے کہ تمہارا بیٹا گنہگار ہے، اس کے بعد چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اس بدترین گناہ سے توبہ کرنے کی اور آئندہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادب۔